اچھا، جب کوئی انسان کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ایسا کر رہا ہے، تجارت کاروبار ساری ایک ہی چیزیں ہیں، تو ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے، ایسا مسئلہ آ پڑتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، گر جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے، کیسے دوبارہ کھڑا ہو؟ دیکھیے، یقین جو ہے نا، یہ سب سے بڑی منزل ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اگر یہ تین چیزیں ہیں کسی کے پاس، یقین ہے اور عمل ہے اس کے ساتھ مسلسل، تو گرے گا ضرور. وہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. ایک واقعہ چھوٹا سا میں عرض کروں آپ سے کہ جن دنوں ہم بزنس نیا شروع کیا، اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، تو میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا یار مجھے ریپر پرنٹ کروانا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا دروازے پہ چوکیدار نے کہ یار کتنا پرنٹ کروانا ہے. میں نے کہا یار یہی کوئی 50 کلو 100 کلو. اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس کہ انوینٹری اتنی بڑی رکھتے. انہوں نے اندر سے میسیج بھیج دیا کہ ہم اتنا تھوڑا سا کام نہیں کرتے، ہمارا کام ہول سیل کا ہے. یار میں نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ملاقات ہی کروا دو. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم مطلب ریٹیل میں کام نہیں کرتے، آپ کہیں اور چلے. اب تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا. اب دوسری فیکٹری میں گیا، کسی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار ایک صاحب اور ہیں، ان کی فیکٹری ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید وہ آپ کا کام کر دیں. وہاں گیا میں، تو اب میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں تھوڑا سا کام کروانے آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں ایف ایم فوڈ سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرا نام ہے، میں آپ کے سی او سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے خیر مجھے میٹنگ میری ارینج کر دی. ٹھیک ہے. کہ کوئی صاحب آئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی کوئی سی ای او ہیں. ٹھیک. میں نے ذرا لمبا چوڑا تعارف کروایا کہ اندر بندہ سیکھتا تو ایسے ہی. بالکل. اندر گئے تو صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے انسان تھے، اچھی گپ شپ ہوئی. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا مال بنوائیں گے، میں نے کہا یار یہ 50 کلو 100 کلو. کہنے لگے نہیں جی اتنا چھوٹا کام تو ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے تو سلنڈر بنتے ہیں، مطلب ایک ہی اس میں اتنا مال نکل جاتا ہے کہ ہم اتنا کم کام تو ہم نہیں کر سکتے. میں نے ان سے ایسے ہی کہا، میں نے کہا یار نیا کام شروع کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ادھار میں لینا نہیں چاہ رہا، اور آپ ویسے بھی دیں گے نہیں کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو مہربانی کریں کچھ حل نکالیں. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا یار ویسے ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن تمہارا چہرہ جو ہے وہ دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں میں دے دوں، کیا یاد کرو گے. چلو تم نے نیا کام شروع کیا ہے، چلو. اب یہ غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب آپ چلتے رہتے ہیں نا عمل پہ ہم اور یقین محکم کے ساتھ آگے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے آپ کے لیے رستہ، کوئی نہ کوئی کھل جاتا ہے. اور وہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے کہ یہ شرط ہے، اور یہ ہر موٹیویشنل شخص کے لیے بڑا ایک کارآمد ہے یہ شعر. یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے. واہ. یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. حافظ صاحب دیواریں کھلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. اس نے جب یہ بات کہی نا، یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا کہ چلیں. میں دعا کر کے گیا تھا کہ یا اللہ کوئی یہاں سے مایوس نہ لوٹوں. خیر اس نے کہا کہ جی آ جائیں. اب انہوں نے کام شروع ہو گیا، ماشاءاللہ کام چل پڑا. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ہم نے بھی کوئی گارڈ وغیرہ چوکیدار رکھ لیے، آفس بن گیا، ہم بھی بیٹھ گئے کرسی پہ. تو ایک دن مجھے میرے چوکیدار نے ایک وزٹنگ کارڈ لا کے دیا. اس نے کہا سر یہ آپ سے کوئی صاحب ہیں ملنا چاہتے ہیں. میں نے جیسے ہی کارڈ دی، میں نے بلاؤ. حافظ صاحب آپ کو پتا ہے وہ کون صاحب تھے جس کی فیکٹری سے مجھے بھگا دیا گیا تھا نا. اچھا. کہ یار ہم یہ کام چھوٹا سا نہیں کرتے. وہ صاحب ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے، کام لینے کے لیے آئے ہوئے. میں نے بلاؤ، بٹھایا.
وہ لوگ مجھے کہنے لگے سر ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو, پہلے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. اچھا, ان کو نہیں پتا تھا. اچھا, جب میں نے بتایا نا کہ یار میں آپ کے دروازے سے لوٹا تھا اور آج قدرت نے آپ کو میرے یہاں بھیجا ہے, تو آپ بس تھوڑی دیر بیٹھے, میں بس 2 گانا ادا کر کے آ جاؤں کہ یہ مقام شکر ہے. تو حافظ صاحب جب آپ چلتے ہیں تو مشکلات آتی ضرور ہیں, لیکن وہ آپ کو چیک کرنے کے لیے, آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. وہاں رکنا نہیں چاہیے, رکنا بریک نہیں لگانی چاہیے, بس چلتے رہنا ہی, اور کہیں نہ کہیں سے دروازہ کھل جاتا ہے. بے شک. ابھی آپ نے 3 چیزوں کی بات کی تھی کہ اقبال کے شعر میں 3 چیزیں ہیں. آپ بتا چکے ہیں زندگی گزارنے کے 3 اصول آپ نے, اور وہ بہت لوگوں نے سنے ہیں, بہت وائرل کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سنیں ہماری آڈینس بھی, کیونکہ کون سے وہ 2-3 اصول ہیں کہ زندگی گزارنے کی جس سے زندگی آپ کی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہی میں تو سمجھتا ہوں یہ اقبال نے جو بات بتائی ہے, ایک مفکر ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, انہوں نے سمجھایا ہے کہ یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یعنی اگر زندگی کے اس جہاد میں جو آپ مسائل ہیں, اس میں اگر یہ 3 تلواریں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یقین ہو, اور یقین حافظ صاحب سب سے بڑی منزل ہے. صاحب یقین ہونا یہ سب سے بڑی منزل ہے. اللہ کی ذات پر کامل یقین جب آپ کو ہو گیا نا, تو سمجھیں کہ آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ ستم بھی کرم لگتا ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے کہ زلف دا کنڈل کھلے نا, اکھ دا کجل ڈلے نا, سر لوے یا سولی چڑھیے, بھید پیار دا کھلے نا. تو جب کوئی یقین کی منزل پا لیتا ہے نا, تو اسے پھر ستم بھی کرم لگتا ہے, پھر وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے. یقین ہو, مسلسل چلنا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو مسکرانا آتا ہے, محبت فاتح عالم. چائنیز کہاوت ہے کہ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے. واہ. ہمارے دین نے کہا کہ مسکرانا صدقہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اخلاق اچھے ہیں آپ کے, آپ مسلسل محنت بھی کر رہے ہیں اور یقین بھی ہے, تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا.